بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کی نگاہ میں قیامت۔ ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ قرآن کریم کا ایک چوتھائی حصہ ہمیں قیامت یعنی روز حساب کے بارے میں بتاتا ہے۔ منکرین قیامت کے لیے ان آیات کو کچھ مجموعوں میں بانٹا گیا ہے۔ قرآنی آیات کا ایک مجموعہ اس چیز پر زور دیتا ہے کہ قیامت کی نفی کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ آیات کا دوسرا مجموعہ قیامت سے ملتے جلتے مظاہر کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ قیامت کا اصول سمجھ آ سکے۔ پہلی آیات کا مجموعہ جو کہ قیامت کی نفی کے بارے میں ہے اور جو قرآن کریم کا ایک طریقہ ہے کہ جو باطل اعتقادات کو رد کرتا ہے جو کہ قیامت کی نفی کرتے ہیں، اور یہ بتاتا ہے کہ ان کے نظریات بے بنیاد ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ارشاد ربانی ہے، ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل پیش کرو۔ اس چیز کو ثابت کرنا کہ قیامت کا نظریہ غلط ہے تو اس چیز کو وہ شخص پہلے خود ثابت کرے جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ قیامت کا نظریہ باطل ہے۔ یہ اسی بحث کی مانند ہے کہ کوئی یہ کہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ اسے ان لوگوں نے خود ثابت کرنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے، اور یقیناً وہ یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم یہی کہتا ہے کہ وہ لوگ جو باطل اعتقادات رکھتے ہیں اس کی کوئی عقلی بنیاد نہیں ہے اور صرف خیالی مفروضے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ جاثیہ آیت نمبر 24 میں ارشاد رب العزت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ دراصل انہیں اس کا کچھ علم ہی نہیں، یہ تو صرف قیاس اور اٹکل سے ہی کام لے رہے ہیں۔ قرآن کریم کے وہ مظاہر کہ جو قیامت کے اصول کی بنیاد پر ہیں اور اس پر دلالت رکھتے ہیں کہ جسے آیات کا دوسرا مجموعہ بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی ایسے مظاہر ذکر کیے ہیں کہ اس ذات باری تعالیٰ نے اس سے ملتا جلتا پہلے کیا ہے اور آئندہ بھی روز قیامت کے لیے کرے گا۔ مثلاً سردی آتی ہے اور کئی پودے مر جاتے ہیں، اور جیسے ہی موسم بدلتا ہے اللہ تعالیٰ ان پودوں کو زندگی بخشتا ہے اور وہ دوبارہ سے کھل اٹھتے ہیں۔ قرآن کریم سورہ روم کی آیت نمبر 50 میں ارشاد رب العزت ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دکھایا کہ وہ کس طرح پرندوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 260 میں ارشاد رب العزت ہے، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندے لو، پھر ان کے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑی پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو، تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ کچھ لوگوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بھی قرآن کریم نے بتایا ہے، جیسا کہ خدا کا ایک بندہ کہ جن کا نام عزیر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 100 برس تک مردہ رکھا اور پھر انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ جناب عزیر کی غذا اور پانی نہ خراب ہوا اور نہ ہی سڑا، لیکن ان کا جانور مر گیا۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور زندگی کو اسی طرح قائم رکھ سکتا ہے۔ مثلاً نہ غذا خراب ہوئی اور نہ پانی۔ الغرض قرآن کریم میں ایسی بہت ساری آیات ہیں جو روشن مثالوں کے ساتھ قیامت کو بیان کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مسلمان کا ایمان قیامت پر مزید مستحکم ہو جاتا ہے۔